بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحمتوں والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا اور آپ بنیامین بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اہل نینوا کو بت پرستی اور شرک سے منع کیا اور اللہ کی راہ پر چلنے کا درس دیا اور لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ سکھایا، مگر قوم کے افراد بجائے قبول حق کے اللہ کے پیغمبر سیدنا یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے۔ سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے ناراضگی کے بعد چل پڑے اور سمندر پر پہنچ کر کشتی میں سوار ہو گئے تو سمندر میں بھی طوفان برپا ہو گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملاح نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے مالک سے مفرور اس کشتی میں سوار ہے، وہ دریا میں چھلانگ لگا کر اہل کشتی کو غرق ہونے سے بچائے تاکہ اس کی وجہ سے تمام لوگ غرق نہ ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا، وہ غلام میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالآخر قرعہ اندازی کی گئی۔ ہر دفعہ قرعہ اندازی میں سیدنا یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ رب الاکبر نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ فوراً جا کر اسے نگل جاؤ، مگر خیال رہے کہ یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ یہ میرا بندہ ہے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو مچھلی آپ کو لیے سمندر کی تہہ میں چلی گئی۔ جب آپ کو مچھلی سمندر کی گہرائیوں میں لیے پھرتی رہی تو آپ نے مچھلی اور سنگریزوں کی تسبیح سنی اور اسی وقت بلند آواز سے پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ تسبیح مچھلی کے پیٹ والی فرشتوں نے سنی تو بارگاہ ربوبیت میں عرض کرنے لگے، الہی ہم ایک غیر مانوس مقام سے آواز سن رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں، یہ میرے بندے یونس کی تسبیح کی آواز ہے۔ اس نے میری معصیت کا ارتکاب کیا، بغیر حکم الہی کے اہل نینوا کو چھوڑ کر چل دیا تو میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی کیا یہ وہی عبد صالح ہے جس کی عبادت و اعمال صالحہ شب و روز تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرمائی۔ تو ملائکہ نے سفارش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ساحل سمندر پر اسے اگل دے، تو مچھلی نے ساحل سمندر پر سیدنا یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کافی کمزور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر مہربان ہے، مگر انبیاء علیہ السلام پر تو بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے کدو کی بیل اگائی اور خوراک کے لیے ایک ہرنی کو حکم فرما دیا کہ وہ دن میں 2 بار جا کر سیدنا یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کر آیا کرے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے 2 القابات سے نوازا گیا ہے، ایک ذوالنون اور دوسرا صعب الحوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو بہت جلدی چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا۔ ایک بنی اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک دن وہ بیل جو سیدنا یونس علیہ السلام پر سایہ افغن تھی، اسے کیڑا لگ گیا اور وہ سوکھنے لگی، تو سیدنا یونس علیہ السلام کو حد درجہ پریشانی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیغمبر، تمہیں ایک درخت کے سوکھنے کا اس قدر غم ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا میرے بندے جنہیں آپ بد دعا دے کر وہاں سے نکل گئے تھے، میں تو خالق ہوں ان کا، وہ میری مخلوق ہیں، چاہے وہ میرے نافرمان تھے، مجھے نہایت پیارے ہیں۔ جتنی یہ بیل تجھے پیاری ہے اس سے زیادہ وہ مخلوق مجھ کو پیاری ہے، مگر میری صفت ربوبیت کا تقاضا ہے کہ میں ان پر بھی رحم کروں۔ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ وہاں جا کر انہیں ہدایت کی تلقین کریں، وہ اب ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ کی قوم اب آپ کے انتظار میں ہے۔ حق تعالیٰ اپنے بندوں پر اس قدر رحیم ہے کہ ایک بار خلوص نیت سے اور صدقے دل کے ساتھ اگر اسے پکارا جائے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک بار کی پکار پر تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
اور اپنے عاصی بندے کی توبہ قبول فرما کر اس پر ابر رحمت کی بارش شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ سے ظاہر ہے۔ جب یونس علیہ السلام ناراض ہو کر رخصت ہوئے تو اب قوم کو فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ٹھکرا کر ہم نے بڑی غلطی کی، اب عذاب الہی کی گرفت یقینی ہے۔ تو نہایت خوفزدہ حالات میں پوری قوم عورتوں، بچوں اور جانوروں سمیت باہر میدان میں نکل آئی اور ننگے سر سجدہ ریز ہو گئی اور خلوص نیت کے ساتھ اس غفار و ستار ذات کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال کر رحمت نازل فرمائی۔ ادھر یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ واپس جا کر قوم کو ہدایت کی رہنمائی کریں۔ آپ واپس آئے تو بادشاہ سمیت تمام قوم آپ کی تلاش میں تھی تاکہ ان کے ہاتھ پر توبہ کریں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ تو آپ کی بازیابی کے بعد تمام قوم ایمان لائی اور کامیابی اور کامرانی حاصل کی اور قہر الہی سے محفوظ ہو گئی۔ انسان کے لیے قابل تدبیر بات ہے کہ رب العزت اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے، مگر بندے کا یہ حال ہے کہ ہر وقت شیطان کی راہ کا متلاشی رہتا ہے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت بندگی کی توفیق بخشے اور شیطان کے رستے اور گمراہی کی سبیل سے بچائے، آمین ثم آمین۔ نین تارا وائس کے ساتھیوں، امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی بار نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان۔